آ جاؤ نا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تمہارا رب بھی تمہارے سے راضی ہے اور تم بھی اپنے رب سے خوش ہو، تو اس خوشی کی حالت میں تمہاری ملاقات کرائی جائے۔ یہ حج کا موسم بالکل قریب ہے اور ماشاءاللہ لوگ کشاں کشاں اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بار بار کی مقبول عافیت اور ادب والی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو دیکھیے جن لوگوں کا قرہ اندازی میں نام نکلا ہے ان کو بتایا گیا کہ میاں تیار ہو جاؤ، اور انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تیاریاں مکمل کرنے کے بعد جب وہ رواں دواں ہونے لگتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کہاں جانے کا آج پیغام ملا ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بار بار الحمدللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں آج کہاں کا سفر ہے؟ تو کہتے صاحب آج اللہ کے گھر کا سفر ہے، آج میں اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میری زندگی کا بابرکت سفر ہوتا ہے کہ جب میں اٹھتا ہوں اور اپنے مالک کے دروازے پہ پہنچتا ہوں، اس کے گھر پہ پہنچتا ہوں، اس کے نبی کے دروازے پہ پہنچتا ہوں، ان کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے پاکیزہ، اس سے بابرکت کوئی اور سفر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی برکتوں والا، محبتوں والا، روحانی معراج والا سفر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا خوشی بہت دیدنی ہوتی ہے۔ اچھا جب آپ مکے جاتے ہیں تو پاکستان کو چھوڑ جاتے یا پاکستان بھی چک کے ناڑی لے جاتے ہو؟ پاکستان تو ادھر ہی رہ جاتا ہے، گھر بھی آپ کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، بیوی بچے بھی ادھر ہی رہ جاتے ہیں، کاروبار بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور جو دنیا کے جھنجھٹ ہیں وہ سارے یہاں رہ جاتے ہیں۔ کفن کی 2 چادریں پہنتا ہے حاجی صاحب اور پہن کر رواں دواں ہوتا ہے۔ آپ نے کسی حاجی صاحب کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو حج پہ جا رہا ہے تو لوگ دھکے لا کے حج تے کرن، وہ کہے میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، تو وہ نیانے کہنے نہیں ابا تینوں حج تے ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حج پہ جانے کے لیے خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن اگر اللہ کے اس گھر کی، جس کو علامتی گھر کہا جاتا ہے، اللہ کا وہ کوئی کوٹھا نہیں ہے بھائی جیتے چلا وسدا ہے، اللہ تعالیٰ تو لا مکان ذات ہے نا، وہ مکان سے پاک ہے، صرف ایک علامتی چیز بنا دی تاکہ مسلمان دیکھ کر ذرا دل کو تسلی کر لے۔ تو آج اگر اللہ کے گھر کو میں دیکھنے جاؤں اور اپنے نبی کے در کو میں دیکھنے جاؤں تو میرا دل باغ باغ، اور میں بھاگ بھاگ کے تیاری کروں، اور جب جاؤں تو بچے بھلے رو رہے ہیں کہ ابا کتنے چل رہے ہیں، لیکن آپ کہتے بیٹا میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کی بھی ایک لذت ہے، اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کی ایک لذت ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ جبکہ میں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کا گھر دیکھیں گے، اپنے نبی کا روضہ اقدس، قبر اطہر کی زیارت کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن جو بھائیوں موت آتی ہے تو مرنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ یہ موت کا سفر یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تو تم بیت اللہ آتے تھے، میرے گھر آتے تھے، آج میرے اس بیت اللہ گھر نہیں جانا ہے، وہ تو علامتی چیز تھی، آج براہ راست میرے پاس آنا، آج براہ راست میرے سے ملاقات ہے۔ اگر جس ذات کے گھر کو دیکھنے میں مزہ ہے، جس کے گھر میں چاشنی ہے، تو جو گھر والا ہے جب اس سے ملاقات ہو تو چاشنی گھر سے زیادہ ہونی چاہیے، مزہ گھر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مومن کو جب یہ سنائی دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان جو میری بندگی اور عبادت اور ذکر اور دعا مانگ کے جس کو سکون ہوتا تھا، آج تمہیں لینے آئے ہیں اور آج میرے پاس آ رہے ہیں، آج مکے نہیں چلے، آج تم اللہ کے پاس جا رہے ہو،
آج اللہ تمہارے سے ملنا چاہتا ہے کہ میرے بندے آؤ اور میں تمہارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ارجعی الی ربک. تو اگر بھائی مکے اور بیت اللہ جانے کا شوق ہے تو اللہ کے پاس بھی جانے کا شوق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً اگر تیاری مکمل ہے تو انشاءاللہ موت کے وقت یہ شوق حج سے بھی زیادہ ہوگا. میں نے کہا وہاں حرمین کی حاضری سے بھی زیادہ ہوگا کہ آج تو ہم اپنے اللہ کو ملنے جا رہے ہیں اور پیغام بھی آیا ہے اور سواری بھی آ گئی ہے, لینے والے آ گئے ہیں اور وہ آ کر کہتے ارجی, آؤ بھئی آؤ, لینے آئے ہیں. اور کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ سودا اور معاملہ ایسے ہے کہ تم بھی خوش اور راضی ہو, جس ذات کے پاس جا رہے وہ بھی تمہارے سے راضی اور خوش ہے. یہ خوشی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے, لہٰذا یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. تو فرمایا چلو اپنے رب سے ملاقات کے لیے. تو موت اللہ سے ملاقات کا نام, حج بیت اللہ کی ملاقات کا نام ہے. حج یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی آپ زیارت جا کر کرتے ہیں. اصل بیت اللہ, عرفات, مینا, مزدلفہ, ان جگہوں میں حاضری کا نام حج ہے. اور اللہ سے ملاقات کا کیا نام ہے؟ تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے موت. تو جیسے حج کا نام سن کر گھبراتے نہیں ہو, دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ سانو بھی کہتے حج کرا دے, یا اللہ سانو بھی کہتے حج کرا دے, تو اللہ یہ کہتا ہے حج کرنے کی دعائیں تو کرتے ہو, میرے نال ٹاکرا کرنے بھی کہتے دعا منگیا کرو کہ یا اللہ تیری ملاقات میں بھی دل چاہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. ارے جو اللہ کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے, جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس دن مالک سے جا ملیں گے, تو اللہ کی بھی محبت ہوتی کہ میری اس بندے سے ملاقات ہونی چاہیے جو میری ملاقات کا اتنا اشتیاق رکھتا ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا نام میری اور آپ کی زبان میں, جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے, تو میں نے کہا اللہ کی ملاقات کا نام موت ہے اور اللہ کے گھر کی ملاقات کا نام حج ہے. اور اللہ کی ملاقات وہ حج سے بھی بڑی ہے. تو میں نے کہا موت کے وقت یہ کہا جاتا ہے اے مطمئن جان آ جاؤ نا اب اللہ کی طرف, اس حال میں کہ اللہ تمہارے سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں میں آ جاؤ. آج تمہیں نیک بندوں میں شامل کرنے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. پہلے کوشش تھی, کوشش بھی نیک بندوں والی تھی, لیکن ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اللہ کے نیک بندوں میں آیا ہوں کہ نہیں آیا. لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی بتا دو تم بھی ہمارے نیک بندوں میں آ گئے ہو. اس لیے فادخلی فی عبادی, یہ خوشخبری پہلے دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا گیا ہے. اور نیک بندے کہاں ہوتے ہیں؟ وادخلی جنتی, میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, اس لیے کہ نیک بندوں کو تو میں وہاں رکھتا ہوں. صاحبو یہ ہے وہ کمال جو دنیا میں مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. اور آج سچی بات یہ ہے کہ اس دولت کو ہم بالکل بھول بھال گئے, اس کے لیے تیاری کرنا ہم بھول گئے. لیکن جو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں ان کا یہ سفر بڑا شاندار ہوتا ہے. اور تیاری بھر تھوڑی مشکل تو ہوتی ہے. ایک بچے نے امتحان پاس کرنا ہے, اچھے نمبر لینے ہیں, تو اچھے نمبر لینے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. ایسے تو نہیں کہ گلی ڈنڈا کھیلتا رہے اور اچھے نمبر آ جائیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. اچھے نمبر, اچھی کامیابی کے لیے محنت درکار ہے. تو آج میں اور آپ بھی محنت کر لیں, انشاءاللہ موت کے وقت میں نے کہا یہ خوشخبری اللہ ان کانوں سے سنا دے گا کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موت کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. موت کے بارے میں تو کہا گیا تحفۃ المؤمن الموت, کہ موت کیا ہے, تو فرمایا موت تو اللہ کی طرف سے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر مجھے اور آپ کو دیتے ہیں. تو آپ بتائیے اگر کسی کو کوئی تحفہ اور گفٹ پیش کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہو جاتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ نے اظہار محبت کیا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان کوئی تحفہ, کوئی ہدیہ, کوئی گفٹ اظہار محبت کے لیے پیش کرتا ہے. تو میاں موت کوئی مسلمان کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے,
کوئی مسلمان چو کسر نہیں اللہ میاں کڈن لگے، بلکہ کہا کیا جا رہا ہے تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کو تحفہ اور گفٹ ہدیہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ یہ ساڈا پیارا ہے، اس واسطے انہوں تحفہ دے کے آؤ۔ یا اللہ کی تحفے دے کے